عراق کے ایک نوجوان نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور بہت شریر تھا. بچے تو عام طور سے شریر ہوتے ہیں، بعض تو زیادہ شریر ہوتے ہیں. بہت اچھل کود کرتا تھا، بہت شرارت کرتا تھا. اس کی وجہ سے میری ماں میری بہت زیادہ نگرانی کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ گیلری کھول کر میری ماں کچھ کام کر رہی تھی. اچانک دادی نے کسی کام سے آواز دیا، ماں ادھر گئی. کہہ رہا ہے مجھے موقع ملا، میں فوراً گیلری میں چلا گیا. دروازہ کھلا ہوا تھا اور جا کر کے گیلری میں جو ریلنگ لگی ہوئی تھی اس پر میں چڑھ گیا. وہ اوپر سے کھلی ہوئی تھی. جو ماں کی نظر پڑی تو وہ گھبرا گئی. اس نے وہیں سے آواز دے کر کے کہا نیچے اترو، کہاں چڑھ گئے تم اوپر؟ بس جو ماں نے اس طرح کہا تو وہ کہتا ہے میں گھبرا گیا، میرے ہاتھ پھسل گئے اور میں باہر نیچے گرا تو سر پھٹ گیا. اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا، چھوٹا بچہ ہے، کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم کے اندر سے نکل کے باہر آ گیا. اور وہاں میری ماں رو رہی ہے، میری دادی رو رہی ہے، اور محلے کی عورتیں آ گئی وہ رو رہی ہیں. کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی امی سے کہوں کہ آپ لوگ کیوں رو رہی ہیں؟ میں تو یہاں ہوں، میں وہاں نہیں ہوں، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہہ نہیں پا رہا. اور وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں، میں اڑ رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں. اس نے بتلایا کہ میرے گھر والوں کے میرے ننیال سے تعلقات اچھے نہیں تھے. اس وجہ سے میں نے اپنی نانی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، میں نے اپنی خالہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ان گھر میں آنا جانا وہاں نہیں تھا. مجھے ایک نورانی وجود نظر آیا، بہت خوبصورت، بڑا حسین و جمیل ایک عورت نظر آئی. وہ میرے قریب آئی، اس نے مجھے بوسہ لیا اور کہتا ہے وہ کہ میں نے اوپر دیکھا تو اوپر سے بچوں کی ہنسنے کی آواز آ رہی اور وہ مجھے بلا رہے ہیں. میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ آسمان کی طرف ہے، وہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں. میں وہاں جانا چاہ رہا ہوں لیکن وہاں جا نہیں پا رہا. تو یہ جو عورت نظر آئی بہت خوبصورت اور نورانی وجود، یہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی امی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں ہوں، آپ لوگ روئے نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ میری بات نہیں سنائی دے رہی؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں وہ لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ مردہ ہیں، ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی. کہا اچھا. اور پھر اس عورت نے بوسہ لے کر کے کہا کہ بیٹا ابھی تم کو واپس جانا ہے، ابھی تمہارا یہاں آنے کا وقت نہیں آیا. کہا کہ وہ بچے جو بلا رہے ہیں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں ابھی ان کے پاس تم نہیں جا سکتے، جب وقت آئے گا تب جاؤ گے، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تمہیں واپس جانا ہے. کہتا ہے میرا تو وہاں سے واپس ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نے منع کیا کہ نہیں مجھے واپس نہیں جانا. کہا نہیں مجھے واپس، تمہیں واپس جانا ہے. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ محلے میں ڈاکٹر صاحب تھے، وہ دوڑ کر کے آ گئے اور انہوں نے سب سے کہا کہ چلو چلو تم لوگ الگ ہٹو، رو دھو نہیں، الگ ہٹو، مجھے اپنا کام کرنے دو. پھر انہوں نے کچھ کوشش کیا، کیسے کیا، اور پھر وہ یہ کہتا ہے بچہ میں نے دیکھا کہ میں گیا دھیرے سے اپنے جسم کے اندر داخل ہو گیا، اور جب جسم کے اندر داخل ہوا تو پھر مجھے شدید تکلیف ہونے لگی، اس لیے کہ تکلیف کا احساس تو اصل میں جسم کو ہوتا ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد اپنی ماں کو یہ سارے واقعات سنائے تو ماں کے سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیسے ہو سکتا، وہ کون تھا معلوم نہیں، کیا ہوا. ٹھیک ہے بات پرانی ہوئی. وہ لڑکا جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، وہ چلا گیا امریکہ. پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے ایک مرتبہ چھٹیوں میں امریکہ سے عراق آیا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے. والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ بہت بوڑھی تھی، تو چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے والدہ کا ذرا اپنے رشتہ داروں سے اپنے گھر والوں سے ملنا جلنا ہو گیا تھا. تو والدہ اپنی خالہ کے پاس لے کر کے گئی کسی اور شہر. یہ لڑکا جو بال بچوں والا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، کہتا ہے میں وہاں گیا اور وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میری والدہ کی خالہ ایک البم لے کر کے آ گئی جس میں خاندان کے ایسے لوگوں کی تصویریں تھیں جن میں سے بہت سارے لوگوں کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ لوگ بتلانے لگی یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ اس کا بچپن ہے، یہ اس کی جوانی ہے، کتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا تھا. اور کرتے کرتے کہتے ہیں اچانک والدہ نے ایک تصویر
کھولی تو میری تو نظر رک گئی اس پر. یہ تو وہی عورت ہے جس کو میں نے دیکھا تھا بچپن میں جب موت کا تجربہ ہوا تھا. اور والدہ نے بتایا کہ بیٹا یہ تمہاری نانی ہے، دیکھو یہ جوانی میں کتنی خوبصورت تھی. تو کہا کہ مجھے یقین ہو گیا، میں نے تو انہی کو دیکھا تھا لیکن کچھ کہا نہیں. وہ کہتا ہے پھر میں واپس آ گیا اپنے شہر اور میں نے والدہ سے تذکرہ نہیں کیا، لیکن جس دن مجھے امریکہ واپس جانا تھا اس دن میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ کو یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ میں گیلری سے گر گیا تھا اور آپ لوگوں کو لگا تھا کہ میں مر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا تھا. کہا بیٹا تو اس واقعے کو تو ہم زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے. کہا امی میں نے آپ کو بتلایا تھا نا کہ بہت خوبصورت عورت میں نے دیکھی تھی جس کے پورے جسم سے نور نکل رہا تھا، اور ہاں اس نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اپنی امی کو میرا سلام کہہ دینا. اس نے بچپن میں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ اپنی امی کو سلام کہہ دینا. کہا امی آپ نے مجھے نانی کی تصویر دکھائی تھی، میں 100% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے انہی کو دیکھا تھا. نانی کا انتقال ہو چکا. اس طرح ملاقاتیں ہوتی. اور اس وقت اس کی نانی نے کہا تھا کہ بیٹا ابھی تمہارا یہاں آنے کا وقت نہیں ہوا ہے، تمہیں واپس جانا ہے اور ہم تمہارا انتظار کریں گے. اس کے بعد جب تمہارا یہاں آنے کا وقت ہوگا پھر تم یہاں آؤ گے، یہاں ہمارے ساتھ رہو گے. اس میں بہت سارے لوگوں نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، دیکھنے والوں نے بہت سارے لوگوں نے جہنم کے مناظر بھی دیکھے اور اپنے اپنے جو ان کو تجربات ہوئے وہ بتلائے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی سب کچھ ہوگا مرنے کے بعد، اس لیے کہ یہ تو ایک ہلکا سا تجربہ کرایا گیا، اس سے اور بہت زیادہ ہوگا.